کا سوال تھا کہ کیا عورت اقامت کہہ سکتی ہے یا عورت آذان دے سکتی ہے. تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہوں گی کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں. امام نووی اس سلسلے میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ وہ رقم تراز ہے کہ اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں. عورت آذان کہہ سکتی ہے یا نہیں کہہ سکتی. 3 اقوال ہیں. نمبر 1، خواتین کے لیے اقامت مستحب ہے لیکن آذان نہیں. آذان اس لیے نہیں کیونکہ آذان اوقات نماز سے خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ صرف بلند آواز ہی کے ذریعے ممکن ہے. اب ایک عورت اگر چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے پکار بھی رہی ہے تو کیا ہوگا؟ عورتوں کی آواز ویسے بھی مردوں کی نسبت بلند نہیں ہوتی، باریک ہوتی ہے. اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو آذان کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے عورت کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ چھت پر کھڑی ہو کر آذان دے. ٹھیک ہے. ابن عمر فرمایا کرتے تھے لیس علی النساء آذان واما ان الاقامت تستحب. عورتوں پہ آذان کہنا لازمی نہیں، البتہ اقامت کہنا مستحب ہے. یہ کس کا قول ہے؟ ابن عمر کا. یعنی یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین، خواتین کے لیے آذان اور اقامت دونوں ہی درست نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ آذان دے سکتی اور نہ ہی اقامت کہہ سکتی. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقامت آذان ہی کے تابع ہے. یعنی اقامت بھی وہی چیز ہے جو آذان ہے، اس لیے دونوں میں فرق نہیں کر سکتے. تیسری بات، آذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ آذان دیا کرتی تھی اور اقامت بھی کہا کرتی تھی، لیکن آذان چھت پہ چڑھ کے نہیں دیتی تھی، یعنی خواتین ہی کی مجلس میں. ٹھیک ہے. اب کیا 3 اقوال ہوئے، کیا 3 باتیں پتہ چلی. پہلی بات، عورت کے لیے آذان نہیں، اقامت مستحب ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام نووی. کیوں؟ اس لیے کہ آذان بلند آواز سے ممکن ہے. اب یہ امام نووی آگے نہیں کہتے کہ پھر چونکہ عورت کی آواز باریک ہوتی ہے تو وہ مقصد پورا نہیں. یہ میں نے آپ کو وضاحت کر کے آگے مزید بتایا ہے. اس سلسلے میں عورت اور مرد کی جو آواز کا فرق ہے اس کو ناپا گیا ہے. اس میں کچھ پوائنٹس کا فرق ہے. یعنی عورت جتنا بھی اونچا کرے وہ اس لیول تک نہیں پہنچتی. تو اب یہ ہے کہ آذان ایک خاص ریچول بھی ہے اور ایک اطلاع ہے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، اور پھر خاص طور پر مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے. جہاں نماز کی طرف بلانا وہاں مسجد میں جمع کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ عورت کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ہے نہیں، لہٰذا اس میں کوئی رول نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. دوسرا قول یہ کہ آذان اور اقامت دونوں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی سنت روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت کو بھی مؤذن مقرر کیا گیا تھا. تو ایسی صورت میں جب آذان نہیں تو اقامت کس لیے؟ تیسری روایت یا تیسرا قول کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذان اور اقامت دونوں کہتی تھی، اور ان سے بھی یہ بات نہیں ثابت کہ وہ کہیں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مدینہ کے لیے وہ کہا کرتی تھی. اس میں زیادہ اتنی رخصت یا گنجائش ملتی ہے کہ وہ یعنی مثلاً اگر عورتیں اکٹھی ہیں کہیں ایک جگہ پر تو وہ کسی لاؤڈ سپیکر یا باقاعدہ کسی طریقے پر کہنے کی بجائے اگر خود سے کہہ دیتی ہیں تو اس کا ایک جواز ضرور ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو یا نہ ہو، آپ اسے اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تیسرا اوپینین بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ اذان کے ساتھ اقامت بھی کہتی تھی. اور اگر آپ یہ مسئلہ پڑھیں اس میں الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں. ابن حزم کہتے ہیں عورتوں پر اذان اور اقامت کہنا ضروری نہیں، یعنی لازمی نہیں، لیکن اگر وہ اذان اور اقامت کہتی ہیں تو بہتر ہے، کہہ سکتی ہیں، رخصت ہے ان کے نزدیک. یعنی ان پر عدم وجوب کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کا حکم صرف انہیں دیا ہے جن پر جماعت میں آ کر نماز پڑھنا فرض کیا ہے. یعنی جن پر جماعت فرض ہے اذان بھی انہی کے لیے ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ کہ تمہارے لیے اذان دے تمہی میں سے کوئی ایک. اور جنہیں یہ حکم دیا ہے ان میں خواتین شامل نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت بہرحال اللہ کا ذکر ہے اور انہیں ان کے وقت میں کہنا ایک اچھا فعل ہے. اور ہم نے ان ابن جریج ان عطا روایت کیا ہے کہ عورت اپنی ذات کے لیے اقامت کہہ سکتی ہے.
اور امام طاؤس نے کہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ آذان اور اقامت دونوں کہتی تھیں. المحلہ ابن حزم کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، والیوم 3 پیج 129، حضرت عائشہ کی روایت جو وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کہا کرتی تھیں. امام شوکانی کہتے ہیں ظاہر بات یہی ہے کہ عورتیں بھی آذان کے حکم میں مردوں کی طرح ہی ہیں، کیونکہ وہ شقائق الرجال ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عورتیں کیا ہیں، انما النساء شقائق الرجال، اور شقائق شقیقہ سے، شقیقہ کس کو کہتے ہیں، آدھے حصے کو. یہ درد شقیقہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے نا، تو شقائق شق سے ہے، یعنی آدھا نصف ہے. تو وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں. اور مردوں کے لیے دیا گیا حکم ان کے لیے بھی ہے، اور کوئی ایسی دلیل وارد نہیں ہوئی جس میں منع کیا گیا ہو، یعنی کہیں روکا بھی تو نہیں گیا. اگر حکم نہیں دیا گیا تو روکا نہیں گیا. اور عورتیں اپنے دین میں مردوں کے تابع ہیں. اگر مردوں کو کہا گیا اور عورت کہیں کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں. اب یہ وسعت ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو اس مسئلے سے خارج کرنے کی کوئی صحیح دلیل مل جائے تو ٹھیک، یعنی اگر کہیں روکا گیا ہے اور دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مردوں کی طرح ہی ہیں، یعنی دین کے احکام ماننے میں. یہ امام شوکانی کی رائے ہے. ٹھیک ہے. ابن باز کون تھے؟ عبداللہ بن باز جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا